اس وجہ سے کیونکہ ان کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر رہتا ہے، وہ آخرت کا خوف رہتا ہے، اللہ کا ڈر رہتا ہے، یخافون، وہ ڈرتے رہتے ہیں، کیا کہا؟ یخافون، وہ ڈرتے رہتے ہیں، یوماً، اس دن کے آنے سے۔ وہ کون سا دن ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے۔ قیامت کے دن کے آنے سے کہ اس دن کی جو کٹن حال ہوگا، بدحال لوگ ہوں گے، اس دن سے وہ ڈرتے ہیں۔ یوماً تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس دن آنکھیں اور دل چنیا جائیں گے، ڈر جائیں گے، اس دن سے وہ ڈرتے ہیں۔ اور وہ دن کون سا ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ حج کے اندر فرمایا، یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ جو یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، کہ جو حمل والی عورتیں ہیں اپنے حمل کو بھول جائیں۔ وہ دن ایسا ہوگا جو بچوں کو بڑھا کر دے گا۔ اسی سورہ حج کے شروع میں کہا، یا ایھا الناس اتقوا، اے ساری دنیا کے لوگ سنو، اپنے رب سے ڈرو، اپنے پروردگار سے ڈرو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ سن لو کہ قیامت کا جو زلزلہ ہے وہ بہت ایک ہولناک چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں متنبہ کیا ہے کہ اس دن سے جو ڈرتا ہے، جس کے سامنے آخرت کا تصور رہتا ہے، پھر وہ نماز سے پیچھے ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ان کی ایک پہچان بیان کی ہے کہ ان کا کام، ان کا مشغلہ، ان کی خرید و فروخت، کوئی بھی چیز انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتی۔ ویسا ایمان ہو کہ اس دن کوئی کسی کا پرسے حال نہیں ہوگا، کوئی کسی کو پوچھے گا نہیں، ایک دوسرے کو جانیں گے لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، یہ دن ایسا ہے، اللہ کی عدالت میں تم پہنچ چکے ہو۔ یہ دن ایسا ہے کہ آج تمہارا مال تمہارے کام نہیں آ رہا ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، آج تمہارا مال، تمہارے بیٹے تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ یہ بیٹوں کے لیے، آدمی مال کمانے کے لیے دنیا میں اس طریقے سے دیوانہ ہو جاتا ہے کہ وہ آخرت کو بھول جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں متنبہ کیا ہے، کائنات کے واسطے سنو، یہ مال، یہ اولاد تمہارے کچھ کام نہیں۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ ہاں، کام کیا آئے گا؟ اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے فرمایا، وہ کام آئے گا جو نیک دل لے کر اللہ رب العالمین کے پاس پہنچ گئے۔ الا من اتى الله بقلب سلیم، جو سلیم دل لے کر اللہ رب العالمین کے پاس پہنچ گیا، یہ کام آئے گا۔ یہ دنیا کی دولت، اولاد، مال، اسباب کچھ کام نہیں آئے۔ جب آدمی دنیا سے جاتا ہے اس وقت اس کو ایسا معلوم ہو جاتا ہے کہ آج میں دنیا سے جا رہا ہوں خالی ہاتھ جا رہا ہوں، میرا اتنا مال، اتنے اسباب کا سب دنیا کے اندر چھوڑ کر میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، کچھ کام نہیں آتا ہے۔ کام کیا آتا ہے؟ جو اس نے نیک اعمال کر دی، جو اس نے اچھے اعمال کر دی، اور پھر اس کے آدمی کے سامنے اس کی کتاب زندگی کا نگاہ پیش کیا جائے گا۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک
کہ وہ اللہ رب العالمین کا بہت ہی ناشکر ہے، اور آدمی اپنی کتاب زندگی کو پڑھے، اپنے اعمال کا حساب کرے۔ اس لیے قرآن پاک نے کہا، خاص کر کے ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا، اے دنیا کے لوگوں، اے مومنوں سنو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان کو، ہر نفس کو، ہر انسان کو یہ سوچنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، اس نے آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے، کیا اسباب مہیا کیا ہے، کیا کچھ کر کر وہ دنیا سے جا رہا ہے۔ یہ چیز قرآن پاک نے متنبی انسان کو کیا ہے، اور یہاں خاص کر کے ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا ہے، اے وہ لوگ جو ایمان کے اندر داخل ہو، مومن سنو، تم یہ دیکھو کہ تم نے کل کے لیے کیا اسباب مہیا کیا ہے، اس سفر کے لیے تم نے کیا اسباب مہیا کیا ہے۔ اگر ہم نے یہاں سے دہلی جانا ہو، لکھنؤ جانا ہو، مدینہ کہیں بھی جانا ہو، وہاں کے ہم اسباب مہیا کر لیتے ہیں، اسباب لے کر جاتے ہیں، اپنے لیے کچھ لے کر جاتے ہیں کہ جو راستے میں پیش آئے گا۔ اور یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس آخری سفر کے لیے تم کیا لے کر جا رہے ہو۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی کو یہ سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا لے کر جا رہا ہے۔ پھر دوبارہ کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، جو کام تم کرتے ہو وہ اللہ رب العالمین کے کیمرے کے سامنے، یہ دنیا کا کیمرہ، یہ تو ناقص کیمرہ ہے، یہ تو علت والا کیمرہ ہے، یہ اس میں خرابی ہو سکتی ہے، لیکن وہ اللہ رب العالمین کا جو کیمرہ ہے وہ سچ کیمرہ ہے، اس کیمرے سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی ہے۔ اور پھر آدمی دیکھے گا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے کوئی نیکی کی ہوگی اور اتنی خفی نیکی کی ہوگی، اتنی چھوٹی نیکی کی ہوگی، ایک دائیں ہاتھ نے دیا، صدقہ دیا، بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں، دائیں ہاتھ نے سب کو خیرات کا اللہ کیا میں، بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں ہے۔ اس طریقے سے خفیہ جو چھوٹی سی ہے، چھوٹی ہے، کلیک ہے، سر کے برابر میں اگر تم نے کوئی نیک عمل کیا ہوگا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وہ اس کو دیکھ لے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے چونٹے کے سر کے برابر میں کوئی برائی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لیا، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یوم تبلی السرائر، یہ راز آؤٹ ہونے والا دن ہے، یہ راز آؤٹ ہونے والا دن ہے، کوئی چیز آدمی اس سے چھپا نہیں سکے گا۔ الحاقہ کیا ہے وہ سچ مچ ہونے والی، ملحاقہ، اور تم کیا کرو وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے، ثابت شدہ ہونے والی کیا ہے۔ وما ادراک ما الحاقہ، اور پھر آپ کیا جانو کہ وہ سچ مچ ثابت شدہ ہونے والی کیا چیز ہے۔ وہ موت ہے، وہ موت ہے جب آتی ہے آدمی کو سب معلوم۔ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، ثمود اور عاد نے اس کھٹکھٹانے والی کو جھٹلایا، پھر کیا ہوا، پھر وہ درندے بنے، پھر وہ ظالم بنے، پھر وہ ایسے کام کرتے تھے جو تاریخ میں نہیں کیے، پھر وہ فرعون بنے، حامان بنے، قارون بنے، شداد بنے، بڑے بڑے ظالم بنے۔ کب بنے؟ جب ان کو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور ہو گیا، جب ان نے یہ سمجھ لیا کہ ہم دنیا میں آتے ہیں، اس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں، ہمیں جس طریقے سے گھاس اگتا ہے بس کو کاٹ دیتے ہیں، اسی طریقے سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کچھ مقصد نہیں ہے۔ قرآن پاک نے متنبع کیا ہے، دنیا کے لوگوں سنو، اب حسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، تمہارا کچھ مقصد ہی نہیں ہے، اسی طریقے سے زندگی گزار کر تم چلے جاؤ گے؟ نہیں، تمہارا مقصد کے لیے تم بنائے گئے ہو۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ اللہ ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا، کس نے پیدا کیا؟ یبلوکم،
آزما لیں، تمہارا امتحان کر لے، ایُّکم احسن عملا، کہ تم میں سے نیک اعمال کون کرتا ہے، کون اچھے اعمال لے کر اپنے ریکارڈ کو خوبصورت کر اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ خلق الموت، اللہ رب العالمین نے موت اور حیات کو پیدا اسی لیے کیا ہے کہ آدمی کو جانچ لے۔ اس لیے اس چیز کی آدمی فکر کرے، جو عمل کرے اس عمل کے اندر ریا کی اگر کوئی نمائش ہوگی، اگر ذرا برابر بھی اس اعمال کے اندر یہ آ گیا کہ میں کسی کو دکھلانے کے لیے کام کر رہا ہوں، اللہ کے ہاں اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف کے اندر سب سے پہلی حدیث یہ لائی ہے، انما الاعمال بالنیات، یہ اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر موقوف ہے۔ اگر کوئی آدمی اچھا کام کر رہا ہے، اگر اس کی نیت کے اندر کھوٹ ہے، اگر اس کی نیت کے اندر خلاف ہے، یعنی کہ بیکار نیت ہو، کام پہلے اچھا ہو، اس کا کوئی ثواب نہیں ملنے والا ہے۔ اس لیے فرمایا جو کام کرو اس کام کے اندر پہلے اپنی نیت کو خالص کرو، جو کام کرو، نماز پڑھو تو اللہ رب العالمین کے لیے، اگر دین کا علم حاصل کر رہے ہو اپنی نیت کو خالص کر اللہ رب العالمین کی رضا جوئی کے لیے آدمی علم حاصل کرے تب فائدہ ہے۔ اگر نیت کے اندر کھوٹ ہوگا اس کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، انہیں حکم دیا گیا ہے جو اللہ کی عبادت کریں، إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، صرف اللہ کی عبادت کریں، مخلصین، کیا خالص ہو کر صرف اللہ ہی کا تصور رہے، اللہ کے علاوہ اگر کسی غیر کا تصور آ گیا تو کام کرنے والا نہیں۔ مخلصین لہ الدین، اور دین کو اللہ ہی کے لیے کام کرے، تب جا کر وہ آدمی پائے تکمیل تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ کھوٹ، اگر اعمال کے اندر کھوٹ ہوگا تب اعمال آئے گا اس کی کھوٹ کا واضح ہے۔ اس لیے علم ہونے کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہونا ضروری ہے، عمل بھی ہونا ضروری ہے۔ اگر عمل نہیں ہے تو وہ علم نافع نہیں ہے۔ کیا اگر کسی کے پاس جانکاری ہو، علم ہو، لیکن اس کے مطابق اس کا عمل نہ ہو تو وہ کیا ہوگا؟ وہ علم میں نافع نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں علم نافع۔ علم نافع کا سوال، علم نافع کیا ہوتا ہے؟ کہ آدمی کو کسی بات کا علم ہو، حدیث پاک کا علم ہو، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے، اس کے مطابق عمل کرے، وہ اپنی زندگی کے اندر اس کو لائے، اس کے مطابق زندگی گزارے۔ جس طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایک سورہ بقرہ کو 10 سال میں سورہ بقرہ کو اپنی زندگی میں لانے میں لگے، ان کی مادری زبان عربی ہے، اس کے باوجود سورہ بقرہ کو اپنی زندگی کے اندر لانے میں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، وہ سب کرنے میں 10 سال لگے، 10 سال لگے۔ اور ہم دیکھیں کہ ہم عمل سے کتنے پیچھے ہیں۔ جب تک عمل نہیں ہوگا تو کچھ بھی کرے آپ، علم حاصل کر کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور عمل کے ساتھ ایمان کا ہونا بھی ضروری ہے۔ کیا علم کے ساتھ عمل ہے اور عمل کے ساتھ ایمان کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر ایمان نہیں ہوگا تو علم تو ویسے شیطان کو بھی تھا، شیطان بھی عالم تھا، لیکن عمل سے پیچھے تھا، اس کو معلوم تھا قرآن حدیث کیا کہتی ہے، لیکن ایمان کے اندر کھوٹ، اس کی وجہ سے وہ اڑائی کر گئے۔
اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی رضا جوئی کے لیے علم حاصل کریں، نیتوں کو صاف کر کر اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین رکھ کر آدمی علم حاصل کرے، تب جا کر وہ پائے تکمیل تک پہنچ سکتا ہے، فوز و فلاح تک پہنچ سکتا ہے۔ اور علم حاصل کرنے میں آدمی کو ہر یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کو محنت کرنی چاہیے۔ علم حاصل کرنے میں محنت کی ضرورت ہوتی ہے، یہ نہیں کہ آدمی بیٹھے اس طریقے سے علم آ جائے گا، نہیں، اس کو محنت کرنے کی یہ فکر رہنی چاہیے۔ اور فرمایا وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات۔ جس طریقے سے نابینا اور بینا برابر نہیں ہے، وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور، نہ تاریکی اور اجالا برابر ہے، ولا الظل ولا الحرور، نہ دھوپ اور شام برابر ہے، وما يستوي الأحياء والأموات، اور اسی طریقے سے زندہ اور مردہ برابر نہیں۔ اور اسی طریقے سے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے کہ علم والے اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے ہیں، انما يتذكر اولو الالباب، نصیحت تو وہ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ کون حاصل کرتے ہیں؟ عقل والے ہیں۔ وہ کون ہے؟ الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، جو کان لگا کر بات کو سنتے ہیں، الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اور جو نیک بات ہوتی ہے، جو اچھی بات ہوتی ہے، اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین ہدایت دی، اولئک هم اولو الالباب، اور یہی ہیں عقل والے۔ اس لیے انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، اعمال کا در و مدار نیت ہے، اور آدمی کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ اگر اس کی نیت اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس نے وطن کو چھوڑا، اپنے گھر بار کو چھوڑا، تو اس کا ثواب ملے گا۔ اگر اس کی نیت کے اندر کسی عورت سے شادی کرنا مقصود ہو تو اس کو وہ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحابہ والا ایمان نصیب فرمائے، صحابہ والی زندگی نصیب فرمائے۔ جو بیمار ہے اللہ رب العالمین انہیں شفا عطا فرما، جو کمزور ہے انہیں قوت عطا فرما، مسلمانوں کو دین اور دنیا کے اندر عزت عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وبدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا۔ وقال الله تعالى
وقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوا العلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.